جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، واقعی اگر مان لو اس وائرس کو بنایا گیا اور چھوڑا گیا ہے اس لیے کہ دنیا کی آبادی کم ہو، اگر اس بات میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی حقیقت ہے تو ڈائریکٹ ایسا کرنے والوں کا جھگڑا کسی انسان سے نہیں ہے، کیا انہوں نے انسانوں پر ظلم ہے، لیکن ڈائریکٹ جھگڑا اللہ سے ہے ان کا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ 40ویں دن عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر۔ 40ویں دن اللہ کی اجازت کے بغیر جب انہوں نے اعلان کر دیا تو وحی الہی کا اور اللہ سے جو ارتباط کا راستہ تھا، وہ بارگاہ الہی کا کمیونیکیشن سسٹم جو تھا وہ ختم ہو گیا، اچانک رک گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام گھبرا گئے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے نکلے۔ 38ویں دن بادشاہ نے کہا کہ موصل کے بادشاہ نے کہا کہ یونس سے کہہ دو کہ اگر 40ویں دن عذاب نہیں آیا تو تمہیں اور تمہارے بچوں کو جو ہے وہ گھانے میں پلوا دیا جائے گا۔ تو اب بتائیے کتنی بڑی سزا کا معاملہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بچوں کو لے کے نکل گئے، 2-4 منزل چلے ہوں گے کہ ایک جگہ آپ کو رفع حاجت محسوس ہوئی، تو اب جنگل میں گئے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، واپس آئے تو دونوں بچے رو رہے تھے، ان کی ماں غائب تھی۔ انہوں نے سوچا کہ امتحان تو شروع ہو گیا۔ پھر آپ گئے تو سامنے دریا آ گیا، تو بہتی ہوئی ندی دریا تھی، تو سوچا کہ کیا کریں، دریا پار کیسے کیا جائے۔ تو ایک بچے کو دریا کے کنارے بٹھایا، ایک بچے کو اپنے کندھے پہ سوار کیا، چھوٹے بچے تھے، تو ان کو لے کے اترے۔ جب وہ سینے سے اوپر پانی کے اندر پہنچے، پانی کا بہاؤ بڑا تیز تھا، نیچے سے پاؤں اکھڑ رہے تھے، سینے کے برابر پانی، اور اگر زمین پہ چلتا ہوا پانی ہو تو پھر اس میں تو پاؤں اکھڑ نہیں ہے، اس میں پاؤں اکھڑ رہے تھے۔ اچانک کنارے والا بچہ جو ہے وہ، آپ بیچ دریا کے تھے، کنارے والا بچہ چلاتا ہے، پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ اس کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے جا رہا۔ اللہ اکبر! تو آپ جلدی میں جب پلٹے تو کندھے والا بچہ پانی میں چھوٹ گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا یہ تیری قدرت ہے۔ آپ خود اکیلے دریا پار کر کے، ایک بچہ پانی میں چلا گیا، ایک کو بھیڑیا لے گیا۔ اللہ اکبر! آگے گئے، سمندر آ گیا، کشتی کنارے پہ لگی ہوئی تھی، اور جہاز کے لوگوں سے جا کر کے آپ نے کہا بھئی مجھے بھی جانا ہے، آپ لوگ مجھے بھی کشتی میں سوار کر لو۔ تو کشتی والوں نے شکل دیکھی، نبی کی صورت ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے، شکل دیکھی تو کہنے لگے حضور آپ کی دعا سے شاید ہمارا جہاز پار ہو جائے اور سمندر کے کسی حادثے کا شکار نہ ہو، آپ ضرور بیٹھ جائیں جہاز میں۔ اب جہاز میں بیٹھ گئے، جیسے ہی جہاز چلا 2 منزل اس نے طے کی ہوگی کہ اچانک جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ بڑا خطرناک طوفان آنے والا ہے، اور اس طوفان میں سمندری طوفان ہے، اس کے اندر ہم کوئی نہ بچیں گے۔ تو کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس وقت طوفان آنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اپنے اس جہاز کے اندر کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا ہے، وہ غلام اگر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دے تو ہم سب بچ سکتے ہیں۔ تو ایسا غلام کون ہے؟ اس غلام کو معلوم کیا جائے۔ تو کوئی نہ بولا کہ وہ آقا سے بھاگا ہوا غلام کون ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ آقا سے بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب کی جانیں بچ جائیں گی، تو یہ اچھا ہوگا۔ فرمایا نہیں حضور یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ تو کوئی آقاؤں کے آقا نظر آتے ہیں، غلام تو آپ لگتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ کی شکل سے غلام محسوس ہوتے ہیں، نہ صورت سے، نہ آپ کے انداز تکلم سے، کسی اعتبار سے آپ غلام لگتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کو غلام کیسے مان لیں؟
کہ بھائی ہوں تو میں ہی، اب ماننا نہیں ماننا تمہاری مرضی کی بات ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی قرآن اندازی کر لیجئے۔ جہاز میں جتنے آدمی تھے سب کے نام لکھی گئے، نام لکھ کر کے چٹھیاں ملا دی گئی۔ ایک چٹھی نکالی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا، کہ لوگوں نے کہا نہیں، قرآن نے غلطی کی، دوبارہ قرآن اندازی کیا جائے۔ دوبارہ چٹھیاں ملائی گئی، پھر ایک چٹھی نکالی گئی تو وہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ ہوا تو تیسری مرتبہ بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام نے کہا تم نہ مانو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں۔ دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے رکھا تھا کہ یونس آ رہے ہیں، ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے۔ مچھلی منہ کھولے تیار تھی، سیدھے آپ مچھلی کے منہ میں گئے۔ مچھلی نے اپنا منہ بند کیا اور اس سمندر کی سطح کی طرف، تہ کی طرف چلی۔ اندھیرے در اندھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا۔ سمندر میں جتنا نیچے جاؤ اتنا زیادہ اندھیرا ہے نا؟ تو اندھیرا در اندھیرا، پھر اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے اور نگل لیا، اور پھر وہ مچھلی لے کے چلی اور سمندر کی زمین کے اوپر پہنچ گئی، تہ پہ۔ جب جا کر کے وہ مچھلی سکون یافتہ ہوئی تو آپ نے کان لگایا، دھیان لگایا کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں۔ تو وہاں آپ کو سمندر کے جو سنگ ریزے ہیں، پتھر، کنکر، ریت کے ذرے، ان کی اللہ کی تسبیح کی آواز سنائی دینے لگی۔ سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن، آواز جب سنائی دینے لگی، حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام کو اس وقت فوراً خیال آیا۔ تو آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے۔ انت سبحانک، پاکی تیرے لیے ہے۔ انی، میں، کنت من الظالمین، حد سے بڑھنے والوں میں تھا۔ میں نے حد سے بڑھ کر کے کہہ دیا کہ 40ویں دن عذاب آ جائے گا۔ جب آپ نے یہ کہا تو قرآن آگے بیان کرتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ونجیناہ من الغم، اور اس کو غموں سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گویا اس وظیفے کی اجازت تو اللہ نے خود مومنوں کو دے دی کہ جب بھی کوئی مصیبت میں، اندھیرے در اندھیرے، کال کوٹری میں بھی اگر اسے لے جا کر کے بند کر دیا جائے، اور اگر وہ بھی وہاں یہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جب مصیبتوں میں گر جائے تو آیت کریمہ کا ورد جو ہے وہ آدمی کو مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ جب آپ کو نجات دی گئی تو اس مچھلی کو حکم ہوا، وہ آئی، اس نے چھوٹی مچھلی کو اگلا، چھوٹی مچھلی کنارے پر آئی، اس نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جب مکھی آپ کے نازک جسم ہو گیا تھا، بالکل آج بچہ پیدا ہوتا تو کتنا کمزور اس کا جسم ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ نازک ہو گئے تھے۔ تو جب مکھی جسم پہ بیٹھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل پیدا فرما دی۔ کدو کی بیل پر مکھی نہیں بیٹھتی، سمجھ میں آئی بات؟ کدو کی بیل پہ پیدا فرما دی، اور ایک ہرنی کو حکم دیا۔ ہرنی آتی تھی، آ کے آپ کو، جنگل کی ہرنی آ کے دودھ پلا کے چلی جاتی۔ چند دنوں میں وہ دودھ پی کر کے جب آپ توانا ہو گئے تو واپس روانہ ہو گئے۔ جب جسم میں طاقت آئی تو آپ چلنے لگے، اور چلتے چلتے اسی دریا کو جب واپس پار کیا تو وہاں مچھیرے اپنی مچھی
पकड़ने में लगे हुए थे। उनके पास वो दोनों बच्चे बैठे हुए थे, जो बच्चे एक दरिया में चला गया था एक। तो बच्चों ने देख के पहचान लिया कि ये तो हमारे अब्बू हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ने उन बच्चों को गले से लगाया, पूछा तुम्हें कैसे मिले? तो उन मछेरों ने कहा हजरत हमने मच्छियां पकड़ने के लिए जाल डाल रखा था, एक बच्चा तो जाल में आके फंस गया तो हमने निकाल लिया, और एक बच्चे को भेड़िया लेके भाग रहा था किनारे से, उसको भेड़िए को हमने मारा तो वो छोड़ के भाग गया। तो इस तरह से दोनों बच्चे हमारे हाथ लगे, बच्चों को साथ लिया। अब वहां पहुंचे जहां से उनकी वालदा बिछड़ी थी, तो वहां जाके देखा तो 2 सिपाही बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तो देखते ही का 2 बच्चे साथ हैं और ये एक अजीम शख्सियत है, नूरानी शक्ल है, अल्लाह के नबी लगते हैं चेहरे से। तो सिपाहियों ने कहा आप अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम हैं? कहा बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ, यूनुस मेरा नाम है। फरमाया कि हुजूर आपकी बीवी साहिबा को हमारे बादशाह का लड़का यहाँ से उठा के ले गया था, लेकिन जैसे ही वो घर गया उसके पेट में दर्द हो गया, वो शदीद बीमार हुआ। उसने ये कहा कि अगर ये औरत कोई मुक़द्दस है, अज़मत वाली है, तो मैं तौबा करता हूँ और मैं इसके शोहर तक इसको वापस पहुँचाने का वादा करता हूँ। अल्लाह तू मुझे इस बीमारी से निजात दे। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन उस बीमारी से उसको निजात दे दी। तो चलिए आप अपनी बीवी साहिबा को लेके आ जाइए। वो बीवी साहिबा को लेके आए। अब सुनने की बात है, जो मैं कहना चाह रहा था वो बात अब है। सारा किस्सा मैंने बयान कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट में बयान किया। अगर यही किस्सा अगर मैं बयान करूं तो मुझे 2 घंटे भी चाहिए। तो अब जैसे ही आप नैनवा और मूसल की सरजमीन के ऊपर आए, जहां के लिए आपको नबी बना के भेजा गया था, तो वहां एक चरवाहे से कहा कि हमें थोड़ा बच्चों के लिए दूध दे दो। चरवाहे ने कहा बकरियों के थनों में दूध है ही नहीं, कहत में मुब्तला है हम लोग, और ये अजाब हम पे इसलिए आया कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम हमें छोड़ के चले गए, तो इसलिए हम पे ये अजाब आ गया। और हमारी बकरियां जो है वो भूखी हैं, इनको चारा नहीं मिलता, तो इनके थनों में दूध है ही नहीं, दूध कहाँ से दें? आपने फरमाया अगर आप चाहो तो मैं किसी बकरी के थन से दूध दूध लूँगा, आप इजाज़त दो तो। जैसे ही आपने दूध दूना शुरू किया तो उसके सारे बर्तन दूध के भर गए, और आपने बच्चों के लिए भी दूध ले लिया। बकरी ने इतना दूध दिया कि वो हैरत में रह गया। अब उस चरवाहे को यकीन हो गया, तो वो दौड़ता हुआ भागता हुआ शहर की तरफ गया। लोगों दौड़ो, अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं, लोगों भागो, आओ जल्दी इस्तकबाल करो कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे शहर में वापस तशरीफ़ ले आए। पूरे लोग आए, बादशाह वक्त भी आया, मूसिल का बादशाह भी आया, और आकर के और कहा कि हुजूर हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना न था। आपने हालांकि बहुत सारे मोजज़ात भी ज़ाहिर फरमाए, लेकिन हमने पहचाना न था। हम आपको अपने जैसा बशर ख्याल करते थे, आप तो अल्लाह के नबी हैं। आपने कहा कि 40वें दिन अजाब आ जाएगा, तो आप तो चले गए, और 40वें दिन ऐसा आग का अजाब आया कि हमारे मकानों की छतों तक बड़ी बड़ी आग की चट्टानें आ करके टकराती थीं। करीब था कि वो हमें जला करके खाक कर देती और हमारी बस्तियों को नेस्त नाबूद कर देती, लेकिन हम फौरन एक जगह जमा होकर के हमने कलमा पढ़ लिया, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम कर लिया। अल्लाह ताला ने हम पे रहम कर दिया, आपके नाम से, कलमा पढ़ने से, ईमान लाने से हम अजाब से बच गए ईमान लाने की वजह से, और वो अजाब सारा का सारा टाल दिया गया। और उस दिन से हम आपका इंतज़ार कर रहे, आपको तलाश कर रहे, लेकिन आप अब तशरीफ़ लाए हैं। आपने कहा चलो, अल्लाह ताला ने सबकी हिदायत फरमाई, अच्छा हुआ। अल्लाह की हिकमत को अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल आप जब शहर में पहुँचे तो एक कुम्हार जो है वो बर्तन बना रहा था। कुम्हार मिट्टी के घड़े कच्चे बना बना करके रख रहा था। तो आपने फरमाया इस कुम्हार से कह दो कि इन बर्तनों को तोड़ दें। तो आपने जाकर के उस कुम्हार से कहा कि इन बर्तनों को तोड़ दे।
اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا میں اتنی محنت سے یہ برتن بنا کے تیار کر رہا ہوں، کتنی محنت سے جناب والا میں یہ برتن بنا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں توڑ دیں ان کو، یہ کیا عقل مندی کی بات آپ نے کہی؟ آپ نے کہا بھائی مجھے تو اللہ کا حکم ہوا، میں نے آپ سے کہہ دیا۔ فرمایا نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں بنا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں توڑ دیں، میں ہرگز نہیں توڑوں گا۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، کہا اے یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھ رہے ہیں ایک کمہار اپنے بنائے ہوئے برتنوں کو توڑنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، آپ نے کہا 40ویں دن عذاب ہی آ جائے گا، تم مٹ جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اے میرے نبی، آپ کو کم سے کم ہماری اجازت تو لینی چاہیے تھی، یہ مطلب تھا۔ تم نے جو ساری بات میں نے بیان کی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کو مٹانا چاہتے ہیں وہ خود آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔